اور وقت کتنا محدود ہے، وقت کتنا مختصر ہے، اتنا مختصر وقت ہے کہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب کسی مومن کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سیدھے کان میں اذان پڑی جاتی ہے اور اس کے دوسرے کان میں اقامت پڑی جاتی ہے، اور جب کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے تو نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے، بلکہ سیدھا نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ حالانکہ فقہی مسئلے کی روح سے اذان کا نماز جنازہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن صوفیاء کرام اس اذان کے فلسفے کو یوں واضح کرتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان بھی ہو، اس کے کان میں اقامت بھی ہو، اور جب وہ مر جائے تو نہ اذان ہو نہ اقامت ہو، ڈائریکٹ جماعت کی جاتی ہے، سیدھا نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو گویا کہ کیا پیغام مل رہا ہے، بندے اقامت کر کے تیرے کان میں تجھے آگاہ کیا جاتا ہے کہ تیری اذان بھی ہو چکی ہے، تیری اقامت بھی ہو چکی ہے، اب تیری جماعت کھڑی ہونے والی ہے نماز جنازہ کی۔ تو اقامت اور نماز کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے بندے بس اتنی ہی تیری زندگی ہے۔ تو سوچ رہا ہے کہ میں 70 سال کا، میں 80 سال کا، میں 100 سال کا، لیکن حقیقت یہ ہے ہماری اور آپ کی زندگی کا وقفہ اتنا ہے جتنا کہ اقامت اور جماعت کے درمیان ہوتا ہے۔ اب اتنا تھوڑا سا وقفہ گویا کہ ہمیں اور آپ کو عطا کیا گیا، اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم غور کریں، ہم اندازہ لگائیں تو ہمیں پتہ چلے گا۔ کوئی 30 سال کا ہو گیا، آپ بتائیں کہ 30 سال کیسے گزرے، جیسے صبح سے شام ہو گئی۔ کوئی 50 سال کا ہو گیا، 50 سال کیسے گزرے، جیسے صبح سے شام ہو گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اتنی مختصر سی زندگی لانے والا انسان، اتنی کم زندگی لانے والا انسان، آخر انسان کو اللہ نے فرمایا کہ موت کو اور زندگی کو پیدا کر کے ہم نے تم سے امتحان لیا ہے۔ تھوڑا سا زندگی کا وقفہ حاصل کر کے کون اچھا عمل کرتا ہے، لیکن اگر اچھے اعمال کی بات کی جائے تو ہماری زندگی کے اندر اچھے اعمال نظر ہی نہیں آتے۔ ہماری کیفیت یہ ہے، ہمیں برے اعمال کی طرف توجہ زیادہ ہے، گناہوں کی طرف توجہ زیادہ ہے، برائیوں کی طرف توجہ زیادہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ تو کریں، ہمیں آخرت کی پہلی منزل قبر کے حوالے سے غور کرنا چاہیے، قبر کے حوالے سے سوچنا چاہیے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قبر کیا ہے، قبر کی وادی کیا ہے، قبر کی تاریکی کیا ہے، قبر کا بھیانک پن کیا ہے، قبر کیسی خوفناک ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف لے گئے تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اگر قبر میں آ جائیں تو قبر روشن ہو جاتی ہے، قبر منور ہو جاتی ہے، ان کے رخ انور کی تجلی سے قبریں منور ہوتی ہے، مگر وہ رسول اعظم تعلیم امت کے لیے قبر کو دیکھ کر آنسو بہاتے ہیں اور روتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ قبروں کو دیکھ کر رو رہے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں پر کوئی بندہ کامیاب ہو جائے گا تو پھر وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، اور یہاں پر ناکام ہو جائے گا تو پھر اس کی ناکامی ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبر کا ذکر سنتے، قبر کا ذکر سننے کے بعد بے چین اور بے قرار ہو جاتے، زارو زار رونے لگتے، زارو قطار رونے لگتے۔ کوئی پوچھتا، اے سیدنا عثمان غنی، آپ جہنم کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے، آپ قیامت کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کا ذکر سن کر کے روتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی نے فرمایا، قبر کا ذکر سن کر رونے کی کثرت سے وجہ یہ ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں پر انسان کامیاب ہو گیا تو پھر وہ آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن اللہ اکبر، قبر میں کامیاب ہونا کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں، کوئی آسان کام تو نہیں۔ قبر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، فرمایا گیا
फरमाया कब्र दिन में 36 मर्तबा इंसानों को पुकार पुकार कर कहती है मैं अंधेरे का घर हूँ, मैं तारीकी का घर हूँ और मेरे अंदर सांप और बिच्छू है, मेरे अंदर तारीकी है, मेरे अंदर अंधेरा है। ऐ अकड़ कर चलने वाले बंदो मेरे लिए तैयारी कर लो, मुझे संवार लो, मुझे सजा लो। कितनी अफसोस की बात है, इंसान को जहां रहना नहीं वहां के लिए एसी का इंतजाम, जहां हमेशा नहीं रहना वहां पंखों का इंतजाम, जहां हमेशा नहीं रहना वहां एक से एक सोफे बनाए जा रहे हैं, एक से एक पलंग बनाए जा रहे हैं, नर्म नर्म गद्दे लाए जा रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इंसान दुनिया में ज्यादा से ज्यादा कितने दिन रहेगा? 100 साल, 80 साल, 90 साल। लेकिन जिस कब्र में हमें सैकड़ों साल सोना है, उस कब्र की हमने तैयारी क्या की है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कब्र की रात कैसी होती है, कब्र का अजाब क्या है, कब्र की कैफियत क्या है, आप अंदाजा तो करें। अल्लाह अकबर, जहां का दिन भी रात से बदतर है। अल्लाह अकबर, दुनिया के अंदर अगर बिजली चली जाती है, अगर कनेक्शन कट जाता है तो सब लोग हाय हाय करने लगते हैं, हाय गर्मी, हाय अंधेरा, हाय तारीकी। और रात का वक्त हो, अपने ही घर के अंदर हम लेटे हों और अचानक पावर बंद हो जाए तो हमें अपने घर के अंदर डर लगने लगता है। मुसलमानों जरा सोचो, कब्र उस हकीकत का नाम है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। गरीबों को भी उसमें जाना, अमीरों को भी उसमें जाना, मजदूरों को भी उसमें जाना, मालदारों को भी उसमें जाना। और आप जानते हैं कब्र का हाल क्या है? जरा दिल के कानों से सुनो। मेरा माल, मेरी दुकान, मेरा कारोबार, मैं वो, अल्लाह अकबर, ये सारा मैं दुनिया में रह जाएगा। मेरी दुकान, मेरा मकान, चिल्लाने वालों, ये सब दुनिया में रह जाएगा। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है ला तंस नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो। दुनिया से तुम कुछ नहीं ले जाओगे, एक अंगूठी भी पहन कर नहीं जाओगे, अपने हाथ की घड़ी भी छोड़ करके जाओगे, अपने जूते और चप्पल तक छोड़ करके जाओगे, अपने सिले हुए कपड़े तक छोड़ करके जाओगे। मेरी कौम के जवानों, आज हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, हमने मस्जिदों को वीरान कर दिया है, कब्र को भुलाकर नरम नरम गद्दों पर गुनाह कर रहे हैं, अय्याशियों के अड्डे तामीर कर रहे हैं, बुराइयों के अड्डों पे जा रहे हैं। इसको भुला चुके हो कि तुम मुसलमान हो और अल्लाह के नबी ने तुम्हें कब्र का तसव्वुर दिया था, अल्लाह के हबीब ने तुम्हें हश्र का तसव्वुर दिया था। सब कुछ भुला करके नफ्स के ऐसे गुलाम बन गए कि कब्र भी भुला दिया, मौत भी भुला दिया, हश्र भी भुला दिया। सबको भुला करके इंसान को अगर कुछ याद है तो वो दुनिया की रंगरेलियां याद है, दुनिया की आराइशें याद है, दुनिया का ऐशो आराम याद है। दुनिया के ऐशो आराम में पड़ने वालों, अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारी तवज्जो को कब्र की तरफ मबजूल कराई। दिन में 36 मर्तबा कब्र पुकार पुकार कर कहती है दुनिया की रंगरेलियों में डूब कर गुनाह करने वाले, एक दिन तुझे मेरे अंदर आना है, मेरे अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरे का इंतजाम कर ले, तारीकी को दूर कर ले, रोशनी का इंतजाम कर ले, तारीकी को दूर कर ले। अल्लाह अकबर। लेकिन इंसान है वो तो गुनाहों के अंदर डूबा हुआ है, उसे तो कब्र की कोई फिक्र ही नहीं है, उसे तो आखिरत की कोई फिक्र ही नहीं है, उसे तो अपनी कब्र को जगमगाने के लिए कोई इंतजाम करना ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह। हजरत सैयदना सईद इब्ने मुसय्यिब रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, एक मर्तबा मैं मौलाए कायनात मुश्किल कुशा अली मुर्तजा के साथ कब्रस्तान गया। जब मैं कब्रस्तान पहुंचा, कब्रस्तान पहुंचने के बाद मैंने देखा मौला अली ने कब्र वालों को सलाम किया, और जब कब्र वालों को मौला ने सलाम किया तो सलाम करने के बाद अंदर से जवाब आया, जिस उस वक्त मौलाए कायनात ने फरमाया, ए कब्र वालों बताओ, जब तुम हमसे जुदा हो गए तो हमसे जुदा होने के बाद तुम पर क्या बीती? तो अंदर से आवाज आई, अली पहले आप बताएं कि हम जब तुमसे अलग हुए, जब हम तुमसे अलहदा हुए तो हमारे अलग होने के बाद
تم پر کیا بیتی۔ مولائے کائنات مشکل کشا علی مرتضیٰ نے فرمایا جب تم ہم سے الگ ہوئے نا تو تمہارے مکان میں دوسرے لوگ رہنے لگے، اور تمہاری بیویاں بیوہ ہونے کے بعد انہوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہارے بچے یتیم ہو گئے، تمہارا مال لوگوں کے اندر تقسیم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ مولا مشکل کشا نے فرمایا تم حلال و حرام میں تمیز کیے بغیر جو تم مال کماتے تھے وہ مال تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو گیا، افسوس کہ اس مال کا حساب تو تم لوگ دو گے اور عیش اس مال پہ وہ کر رہے ہوں گے۔ تم نے کتنی محنتوں سے مال جمع کیا، مال تم نے کمایا، مال تم نے جمایا، اور وہ مال پر دوسرے رنگ ریلیاں کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔ اس کے بعد ایک قبر سے غمگین آواز آئی، علی پھر ہماری بھی سن لو۔ مولائے کائنات نے فرمایا بتاؤ تم پر کیا بیتی ہے۔ تو اس وقت آواز آتی ہے علی جن بالوں پر اتراتے تھے وہ سارے بال جھڑ گئے اور ہمارے بال جھڑ جھڑ کر کے بکھر گئے، اور آواز آئی علی ہماری آنکھیں پانی بن کر کے بہ گئی اور ہمارے گوشت کو قبر کے کیڑوں نے کھا لیا، ہمارا کفن بھی پھٹ گیا، کفن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور اس کے بعد ہمارا جسم پھٹا ہے، اور پیٹ پھٹنے کے بعد اتنی سخت بدبو آ رہی ہے کہ اگر اللہ ہم پر کوئی عذاب اور بھی مسلط نہ فرماتا، صرف ہمارے پیٹ کی بدبو ہم پہ مسلط کرتا تو بھی یہ ہمارے لیے کافی تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ہر صاحب قبر کی داستان ہے۔ اللہ اللہ، کیا ہم نہیں سوچتے آج ہمارے جسم پر معمولی سا دھول لگ جائے، تھوڑی سی مٹی لگ جائے تو ہم فوراً صاف کرتے ہیں۔ اے مسلمان سوچ تو صحیح، ایک وقت وہ آئے گا تیرے کفن کے بھی ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج تو اکڑ کر زمین پر چلتا ہے اور اپنے کپڑوں پر اتراتا ہے، انہی کپڑوں کو کینچی سے کاٹ کر کے نکالا جائے گا، تیرے کپڑوں کی رعایت نہ کی جائے گی اور ان کپڑوں کو کینچی سے کاٹ کر نکالا جائے گا، اور تجھے ایسا کپڑے میں لپیٹا جائے گا جس کپڑے کی کوئی خاص قیمت نہیں ہوگی، جو کپڑا انتہائی ہلکا ہوگا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، وہ غمگین سا کپڑا جسے کفن کہتے ہیں، نہ جس میں جیب ہوگی، اللہ اکبر، نہ جسے تیری پسند کے مطابق سیا جائے گا۔ ایک وقت تو ہم سب پر آنے والا ہے کہ ہمیں لوگ کندھوں پر اٹھا کر کے شہر خموشہ کی طرف لے کر کے جائیں گے، اور ہمیشہ قیامت تک کے لیے ہمیں مٹی کو سونپ دیں گے، مٹی کے اندر سلا دیں گے، وہاں انسان کے اعمال کے سوا کچھ کام آنے والا نہیں۔ موت جس وقت آئے گی، روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، اس وقت کون کام آئے گا؟ نہ دوست کام آئیں گے، نہ مال کام آئے گا، نہ احباب کام آئیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لوگوں کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور پھر اللہ کے فرشتے، عذاب کے فرشتے ان پر عذاب کرنے لگتے ہیں تو قریب کے جو مردے ہوتے ہیں اس بندے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے اللہ کے بندے، کیا ہم نے تجھے آگاہ نہ کیا تھا؟ مرنے کے بعد ہم نے تجھے آگاہ نہ کیا تھا کہ جس دنیا نے ہمیں دھوکہ دیا وہ دنیا تجھے دھوکہ نہ دے، جس دنیا نے ہمیں مکر دیا وہ دنیا تجھے مکر نہ دے، جس دنیا نے تجھے فریب دیا وہ دنیا تجھے فریب نہ دے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی روح پھڑ پھڑا کر کے اس تختے پر آ کر کے بیٹھ جاتی ہے جس تختے پر اس مردے کو غسل دیا جاتا ہے، اور وہ لوگوں سے رو رو کر کہتی ہے اے میرے خاندان کے لوگ، میری میت پر رونے والوں، میں تو گناہوں میں ڈوب کر مر گیا، میں تو برائیوں میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا، میں تو دنیا کی محبت میں تباہ و برباد ہو گیا، خدا کے لیے مجھ پر رونے والوں میری میت پر نہ رونا بلکہ اپنے اعمال پر رو لو۔ میں تو انتظار میں تھا، اب توبہ کروں گا، اب سدھروں گا، اب زندگی میں انقلاب آئے گا، لیکن میں اسی میں رہ گیا اور موت کے شکنجے نے مجھے اپنے اندر جکڑ لیا۔ مجھ پر رونے والوں مجھ پر مت رونا، اپنے
اعمال پر رونا تاکہ تمہیں ناکامی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ لیکن حیرت کی بات ہے، ہم اس وقت گفتگو میں محو ہوتے ہیں، ہم گفتگو میں مگن ہوتے ہیں، ہم تو اپنی باتوں میں لگے ہوتے ہیں، اور قبر والے پڑوسی بھی عذاب کے فرشتوں کو دیکھ کر کہیں گے کیا ہم نے قبر میں آ کر تجھے اطلاع نہ کی تھی کہ تو گناہوں میں زندگی نہ گزارنا، ہم تو گناہوں میں رہ گئے، تو گناہوں میں زندگی نہ گزارنا۔ وہ کہے گا میں نے تو تمہاری آواز سنی نہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن مردے بھی پکار پکار کر کہتے ہیں، قبر بھی پکار پکار کر کہتی ہے۔ یاد رکھیں، جب تک انسان زمین پہ زندہ ہوتا ہے نہ وہ قبر کی فریاد سنتا ہے نہ وہ مردوں کی فریاد سنتا ہے۔ جس وقت وہ خود مر جاتا ہے اس وقت اسے افسوس ہوتا ہے، مگر میرے آقا نے تو قبر کی آواز سے پہلے اپنی آواز ہم تک پہنچائی، مردوں کی آواز سے پہلے اپنی آواز ہم تک پہنچائی۔ کتنا نادان ہے انسان۔ اگر انسان کو کوئی یہ بتایا جائے کہیں پر جو ہے وہ پاور کا وہ لگا ہو، سب اسٹیشن لگا ہو، یا کہیں پہ کرنٹ ہو، وہاں پر دو پسلیاں لگا دی جاتی ہے، ایک چہرہ اور کھوپڑی لگا دی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے خطرہ، تو وہاں کوئی نہیں جاتا۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کہیں آگ ہو تو وہاں کوئی نہیں جاتا، کہیں پر جو ہے وہ کرنٹ ہو وہاں کوئی نہیں جاتا، کہیں پر کھائی ہو وہاں کوئی نہیں جاتا۔ مجھے بتاؤ، دنیا کے انسانوں نے بتایا یہاں خطرہ ہے، تم وہاں نہیں جاتے، لیکن اللہ کے حبیب نے بتایا قبر بچھوؤں کا گھر ہے، قبر اندھیرے کا گھر ہے، قبر تاریکی کا گھر ہے، قبر عذاب کا اڈا ہے، قبر جہنم میں کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے، اور تمہیں اس کو جنت کے گڑوں میں سے ایک گڑا بنانا ہے، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانا ہے۔ اس کے لیے ہم نے کیا کوشش کی؟ اللہ اکبر۔ ہم رات کو جگ کر کے گناہ تو کرتے رہے، ہم رات کی عیاشی تو کرتے رہے، ہم رات کو جگ کر کے زنا کے مناظر تو دیکھتے رہے۔ آج تو ہر نوجوان اسمارٹ موبائل ہاتھ میں لے کر کوئی فیس بک میں گم ہو گیا، کوئی واٹس ایپ پر گم ہو گیا، کوئی انٹرنیٹ پر گم ہو گیا۔ حالات یہ ہیں، لوگ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر زنا کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اور ان کو ان کے نازک بدن کا واسطہ دے کر کہنا چاہتا ہوں، ان کو اللہ رب العزت کی غیرت کا واسطہ دے کر کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے غضب کو دعوت مت دو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ اکبر جب بھی استنجا فرمائی اور 2 قدم پر دریا، حضور نے پہلے ڈھیلا لیا، اس کے بعد پانی استعمال کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ تو پانی استعمال ڈائریکٹ کر سکتے تھے، 2 قدم پر دریا تھا، پھر بھی آپ نے پہلے ڈھیلا لیا، اس کے بعد پھر آپ نے پانی استعمال کیا، حالانکہ پانی ڈائریکٹ استعمال کیا جا سکتا تھا۔ آقا نے فرمایا دریا 2 قدم پر تھا، اگر میں 1 قدم بڑھاتا اور موت آ جاتی تو اللہ کی بارگاہ میں کیا لے کر کے جاتا؟ جس رسول کو اللہ نے زندگی اور موت کا اختیار دیا ہے، جو رسول کنکریوں میں جان پیدا کر دیں، جو رسول ستون حنانہ میں جان پیدا کر دیں، جو رسول جابر کے بچوں کو پکارے وہ زندہ ہو کر بارگاہ رسالت میں آ جائے، جس سے زندگی اور موت کا اختیار ہے، وہ رسول تعلیم امت کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ استنجا کی حالت میں بغیر پانی لیے اگر میں اللہ کی بارگاہ میں گیا تو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اب میں اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، فیس بک پر بیٹھ کر لڑکیوں سے فحش باتیں کرنے والوں، انٹرنیٹ پر بیٹھ کر زنا کے مناظر دیکھنے والوں، کیا تمہیں گارنٹی ہے کہ تم جس زنا کا منظر دیکھ رہے ہو اس حالت میں تمہیں موت نہیں آئے گی؟ تم نے زنا کے مناظر کو اوپن کیا، نرم گدوں پر لیٹے ہیں، اوپر سے چادر ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، ماں نہ دیکھے، باپ نہ دیکھے، بھائی نہ دیکھے، دوست و احباب نہ دیکھے، کوئی نہ دیکھے، مجھے بتاؤ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہاتھ میں زنا کا منظر موبائل کے اندر چل رہا ہے، اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ؟ کیا کوئی گارنٹی ہے کہ موت کب آئے گی؟ اللہ کے حبیب کو ہمیشہ
ہر چیز میں دایاں پسند، گھر میں داخل ہوتے تو سیدھا قدم رکھتے، مسجد میں داخل ہوتے تو سیدھا قدم رکھتے، کہیں جاتے تو سیدھا قدم رکھتے، لیکن بیت الخلا جاتے تو پہلے حضور علیہ السلام دایاں قدم نہیں بلکہ دوسرا قدم رکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی کی روح نکالی جاتی ہے اور موت کا جھٹکا اس کو آتا ہے تو جدھر اس کا سیدھا قدم ہوتا ہے بندہ ادھر ہی گرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیت الخلا میں پہلے بایاں قدم رکھنے کی تعلیم اس لیے دی کہ اگر بیت الخلا میں جاتے وقت موت آئے تو تم باہر گرو تاکہ تمہیں غلاظت میں موت نہ آئے، اور پہلے دایاں قدم نکالو، اگر نکلتے وقت موت آئی تو تم پھر بھی باہر گرو تاکہ تمہیں بیت الخلا کی غلاظت میں موت نہ آئے۔ ذرا غور تو کرو کتنے نادان ہو گئے مسلمان کہ جو رسول اپنے ماننے والوں کو بیت الخلا کی گندگی میں مرتا نہیں دیکھ سکتے۔ آج اس رسول کی ماننے والی قوم گناہوں کی گندگی میں مر رہی ہے۔ بیت الخلا کی گندگی کیا ہے؟ اگر پورا جسم بیت الخلا کی گندگی میں ڈوب جائے تو چند بالٹیوں سے وہ پانی بہا کر کے انسان اس کو صاف کر سکتا ہے، لیکن گناہ کی گندگی وہ ہے کہ اگر گناہ کی گندگی انسان کے اعمال پر لگ جائے تو 7 سمندروں کا پانی بھی گناہ کی گندگی کو دھل نہیں سکتا۔ گناہ کی گندگی اتنی خطرناک ہے، اللہ کے حبیب ظاہری پلیدی میں اپنی امتی کو مرتا نہیں دیکھنا چاہتے، اور ہم گناہوں کے ماحول میں مر رہے ہیں، گناہوں کی گندگی میں مر رہے ہیں۔ اور گناہ کی گندگی کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جس حال میں مرے گا قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن اسی کیفیت میں اٹھایا جائے گا۔ اپنی انگلیوں کے پوروں سے گناہ کرنے والوں، اپنی انگلیوں کے اشاروں سے گناہ کرنے والوں، کیا اللہ نے زندگی اسی لیے دی؟ کیا رب تبارک و تعالیٰ نے قیمتی لمحات اسی لیے دیے کہ ہم گناہ کریں، ہم برائیاں کریں، ہم عیاشیاں کریں، ہم اپنی آنکھوں کو زانی بنا دیں، ہم اپنی انگلیوں کو زانی بنا دیں؟ دیکھو تو صحیح، سوچو تو صحیح، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور ان خوبصورت آنکھوں سے گناہ کرنے والوں جب قبر میں جاؤ گے یہی آنکھیں پانی بن کر کے بہہ جائے گی، یہ خوبصورت گالوں کو قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، اور قبرستان جب گئے تو اس وقت اللہ کے حبیب کی شہزادی حضرت سیدہ ام کلثوم جو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی، ان کی تدفین ہو رہی تھی۔ اللہ کے حبیب کی شہزادی کی تدفین ہو رہی تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی تدفین کے منظر کو دیکھ کر سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آقا کریم نے ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کی۔ جب اللہ کے حبیب نے دعا کی پھر حضور کے چہرے پہ تبسم آ گئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، آپ ام کلثوم کی قبر کو دیکھ کر غمگین ہو گئے، چہرہ متغیر ہو گیا، پھر آپ نے دعا کی تو آپ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ام کلثوم کی قبر کو دیکھا کہ میری بیٹی ام کلثوم کی قبر اس کو دبا رہی تھی۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ سیدہ زینب کا وصال ہوا تو حضرت زینب بنت محمد حضور قبر کے اندر تشریف لے گئے۔ کل میں نے اس کو عرض کیا، میں دہراؤں گا نہیں۔ حضرت ام کلثوم کی قبر جب ان کو چاروں طرف سے دبانے لگی تو اللہ کے حبیب نے ان کے لیے دعا کی۔ حالانکہ نیکوکاروں کو جب قبر دباتی ہے تو یوں دباتی ہے جیسے بچھڑی ہوئی ماں اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتی، لیکن جب قبر نے دبانا شروع کیا
تو بیٹی کی محبت کی بنیاد پر حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم سے وہ منظر بھی دیکھا نہ گیا۔ کون سا منظر؟ قبر اس طرح دبا رہی ہے جیسے ماں اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے سے ملتی ہے۔ حضور علیہ السلام کو یہ منظر بھی دیکھا نہ گیا۔ اللہ کے حبیب نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے اللہ میری بیٹی کی قبر کو کشادہ کر دے۔ یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے کہ نبی کی آل کو بھی قبر اس طرح دباتی جیسے اوروں کو۔ وہاں تو نسب کی برکتیں ہیں، وہاں تو نسب کی وسعتیں ہیں، وہاں تو اللہ اکبر نسب کا فیضان ہے۔ اور خدا کی قسم جن کو نسب کا فیضان ملتا ہے ان کے تو قیامت تک کے لیے کفن بھی میلے نہیں ہوتے۔ لیکن بات اتنی ہے، تعلیم امت کے لیے اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ ام کلثوم کو قبر نے دبانا شروع کیا، مگر کیسے؟ جیسے ماں بیٹے کو دباتی ہے، ماں بیٹے کو سینے سے لگاتی ہے۔ آقا سے دیکھا نہ گیا۔ اور لوگوں کا حال کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قبر انسان کو دباتی ہے تو دونوں طرف کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر مل جاتی ہے، دونوں طرف کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر جو ہے مدغم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! آپ مجھے بتائیں، اس منزل سے ہمیں گزرنا ہے، اس مقام سے ہمیں گزرنا ہے۔